الصبح بدا من طلعته واللیل دجا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں بڑے بڑے لوگ سخی گزرے ہیں، لیکن کچھ سخی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی داستان انسان پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ ان جیسی سخاوت کون کرے گا. سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا گھرانہ ہے. رمضان المبارک کے دن ہے، افطاری کا وقت ہے. 5 لوگ تشریف فرما ہیں. ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ، ایک سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور ایک آپ کی خادمہ. 5 کے سامنے ایک ایک روٹی اور پانی کا ایک ایک گلاس پڑا ہے. افطاری کا عین وقت ہے. دروازے پر دستک ہوئی ہے کہ بھوکا انسان ہوں اور روزے دار ہوں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. کوئی اللہ کا بندہ میرے ساتھ ہیلپ کر دے، کوئی اللہ کا بندہ میری مدد کر دے، کوئی اللہ کا بندہ میرا پیٹ بھر دے، کوئی اللہ کا بندہ میرے ساتھ تعاون کر دے. یہ بات سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں میں گئی. حضرت علی نے اپنی روٹی اٹھائی اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کی کہ بیٹا جاؤ اور میرے حصے کی روٹی اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو، اس گداگر کی جھولی میں ڈال دو، اس اللہ کے نام پر مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دو. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ وہ روٹی لے کر جانے لگے تو عرض کی، ابا جان میری تربیت بھی تو آپ نے کی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو میں اپنے حصے کی روٹی بھی لے جاؤں. حضرت علی نے کہا اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے. جب وہ 2 روٹیاں لے کر چلے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حسن بھائی میرے حصے کی روٹی بھی لے جاؤ اور اس مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دو، اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو. جب یہ 3 روٹیاں لے کر چلے تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پیچھے رہتی. وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھی. وہ تو اس گھرانے سے تھی جس گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کے لیے کھجوریں نہیں ہوتی تھیں، کھجور کی گٹلیاں چوس کے گزارا کرتے تھے. وہ تو اس گھرانے سے تھیں جس گھرانے کو اللہ رب العزت کی ذات نے کہا کہ اے میرے پیغمبر اگر تو کہے تو میں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں اور اسے حکم دے دوں کہ آپ کے ساتھ چلے گا، جہاں آپ کو جتنی ضرورت ہو آپ اسے استعمال کریں. لیکن حضور اکرم نے فرمایا اللہ جی میرا دل کرتا ہے میں صبح کا کھاؤں اور شام کو کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہ ہو. اس گھرانے سے تربیت پانے والی سیدہ فاطمہ کیسے پیچھے رہتی. کہا بیٹا حسن میری روٹی بھی ساتھ لے جاؤ اور جا کر فقیر کی جھولی میں ڈال دو. جب یہ 4 روٹیاں لے کر جانے لگے تو آپ کی خادمہ بول پڑی کہ میں علی کے خاندان سے تو نہیں ہوں لیکن علی کی خادمہ تو ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا گھرانہ بھوکا رہے اور علی کے خادم کھانا کھائیں، میرے حصے کی روٹی لے جائیں اور یہ بھی جا کر فقیر کی جھولی میں ڈال دیں. اب 5 روٹیاں لے جا کر فقیر کی جھولی میں ڈال دی گئیں اور خود سب نے پانی سے روزہ افطار کر لیا. اس سے اعلیٰ سخاوت کی اور کیا مثال ملتی ہے ہمیں؟ اس سے بڑی سخاوت کی اور مثال ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے؟ ہم بڑے سخی بنتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں لیکن ان کی عزت سے کھیل جاتے ہیں. تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی محلے میں کوئی شخص راشن دینے کے لیے گیا تو بوڑھے بزرگ جو ضرورت مند بھی تھے انہوں نے راشن لینے سے انکار کر دیا. راشن دینے والے نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ ضرورت مند ہیں، پھر راشن کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا کہ آپ میری تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیں گے اور میں بچوں کی نگاہ میں بھکاری بن جاؤں گا. میں بھوکا رہ سکتا ہوں لیکن بچوں کی نگاہ میں اپنی عزت کو گرتا نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا اس لیے میں یہ راشن نہیں لوں گا. میرے بھائیوں سخاوت کرنی ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھرانے جیسی سخاوت کیجیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان سے سخاوت سیکھیے. پھر اس طرح کی سخاوت کیجیے ایک ہاتھ سے دیجیے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. جب ہم اس طرح کی سخاوت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر وہاں کریں گے جہاں کسی کے ذکر نہیں ہوئی ہے، یعنی ہمارا ذکر عرش پر ہوگا. اللہ تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. واللیل دجا